بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ الشعراء، یہ شعراء شاعر کی جمع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سورت کے متعلق فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ یہ سورہ شعراء سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی، اور یہ مکہ میں وہ زمانہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے شاعر، ساحر یا مجنوں کا لقب دیا جا رہا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ سورت اتاری کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، شاعر اور ہوتے ہیں، ان کی زندگی اور ہوتی ہے۔ شاعر، ساحر اور مجنوں، ان کا جو لائف سٹائل ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، جو اخلاق ہیں، جو دعوت ہے، جو رہن سہن ہے، وہ اور ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نہ شاعر ہیں، نہ ساحر جادوگر ہیں، اور نہ مجنوں اور دیوانے ہیں۔ اس کو بیان کرنے کے لیے یہ ایک طویل سورت اتری۔ یہ ایک معجزاتی سورت ہے جو اپنے حسن کلام، آیتوں کی حسن ترتیب ایسی ہے کہ آدھے پارے سے بھی چھوٹی ہے، اور ترتیب ایسی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ساری قوموں کے احوال بھی ہیں، اور ترتیب ایسی ہے کہ 70-75 آیتوں والی مشتمل سورتوں کے آگے پیچھے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اچانک 227 آیات پر مشتمل یہ سورہ ہے، لیکن آدھے پارے سے بھی کم میں سمٹ جاتی ہے۔ اب سورہ آل عمران دیکھیں، 200 آیتیں، اور دیکھیے کہ وہ 1.5 پارے پر ہے، اور یہ 227 آیتیں ہیں اور آدھے پارے سے کم میں سمٹ جاتی، اور اتنی کثیر آیات کے باوجود اس کا حسن نظم، ترتیب، اس کا فلو اور اس کا ریدھم، آیات کا جڑاؤ موتیوں کی طرح ایسا ہے کہ جیسے ایک بہتا پانی ہوتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر یوں صورت خود بخود چلتی جاتی ہے کہ پڑھنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ تھوڑے سے وقت میں نے تقریباً 250 آیتیں اور اس کا مفہوم حاصل کر لیا، اور اس میں انبیاء کے واقعات، معجزات، نبیوں کے قصے، اور آخر میں جا کے اللہ جل شانہ نے پھر نبیوں کی ساری باتیں سنا کے کہا ہے کہ یہ سارے تمہیں شاعر لگتے ہیں۔ یہ شعراء کا طبقہ تھا یا انبیاء کا تھا؟ شاعر بھلے ایسے ہوتے ہیں؟ شاعر تو قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو دین کے لیے مارے کھاتے ہیں۔ ان کی دعوت، ان کا مزاج، ان کی پختگی، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، کہاں ساحر، کہاں شاعر، کہاں مجنوں، کہاں دیوانے، اور کہاں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء۔ تو کبھی بھی ہمارے پیغمبروں کو شعراء کے ترازو پہ مت تولو۔ یہ طبقہ اور ہے، یہ لوگ اور ہیں، یہ اللہ کے پاک باز بندے اور ہیں۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک باخع نفسک، شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کیے جا رہے ہو کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ایک ایسی نشانی بھی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن پھر ایمان بالغیب نہیں رہے گا۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی بھی نئی نشانی آتی ہے الا کانوا عنہ معرضین، فوراً اعراض کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ ان کے پاس پہلے قوموں کے قصے بھی آ چکے ہیں، اور وہ عنقریب وہ عذاب بھی آنے والا ہے جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں زمین میں کہ ہم نے ہر نفیس قسم کی چیزیں دنیا میں اگائی اور پیدا کی ہیں؟ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ یہ 2 آیتیں پوری صورت میں ریپیٹ ہو کے آئیں گی، بار بار آئیں گی۔ بے شک اس قصے میں نشانی ہے، اور اکثر ایمان نہیں رکھتے، اور تیرا رب غالب ہے اور رحمتوں والا ہے۔ اس وقت کو یاد کیجئے، وہ بھی تو ایک پیغمبر تھے، جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ، ظالم قوم کے پاس جاؤ، قوم فرعون کے پاس جاؤ، الا یتقون، ان میں خدا کا خوف نہیں ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار ربی انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جھٹلائیں گے، ویضیق صدری، یہ مجھے جھٹلائیں گے، ظلم کریں گے، میرا دل تنگ ہوگا اور میری زبان میرا ساتھ نہ دے گی۔ آپ ایسا کیجئے میرے ساتھ ہارون کو بھیجئے، یہ لوگ مجھ سے کہیں گے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، کہ تم پہلے بتاؤ کہ ہمارا بندہ قتل کر کے گئے تھے، وہ تو اپنے قتل کا مطالبہ کریں گے۔ فَأَخَافُ، مجھے ڈر ہے کہ مجھے بدلے میں قتل نہ کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، آپ ہماری نشانیاں اور معجزات لے کے جاؤ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہاری ایک ایک بات کو سن رہے ہیں۔ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزاد کیجئے، روانہ کیجئے، غلامی سے آزاد کر دو۔ فرعون نے جواب میں سب سے پہلی وہی بات کی کہ موسیٰ الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے محل میں رکھ کے پالا نہیں ہے؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور زندگی کے کتنے سال تم ہمارے رحم و کرم میں، ہمارے زیر سایہ، ہمارے پرورش میں اسی محل میں رہ کے گئے ہو۔ موسیٰ اس کا جواب دو وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم وہ جو کارنامہ کر کے گئے ہو اور اپنے ہاتھ سے ہمارا بندہ مار کے جو ہے وہ چلے گئے، اس کا پہلے جواب دو انت من الکافرین، تم تو ہمارے ناشکر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا قال کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ بندہ میرے ہاتھ سے قتل ہوا ہے تو میرے ارادے سے نہیں ہوا، دو آدمی جھگڑ رہے تھے، ایک کو میں نے ہٹایا، وہ ہٹا نہیں، اور اسے ہٹانے کے لیے ہلکا سا اس کے چپت رسید کی تو وہ اس کو موت آ گئی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب میں تم سے گیا ہوں تو بعد میں اللہ نے مجھے نبوت، علم عطا کیا اور مجھے رسول بنایا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تمہیں یہ بات تو پتہ ہے کہ میرے ہاتھوں سے ایک بندہ قتل ہوا ہے، ایک بندے کا قتل اپنی قوم کا، اس کا بدلہ لینے کے لیے تم تیار ہو، تم اس بات کا جواب دینا پسند کرو گے تلک نعمت تمنھا علی ان عبدت بنی اسرائیل، جو نسلوں اور صدیوں سے میری قوم بنی اسرائیل کو تو نے غلامی میں رکھا ہوا ہے اور آج تک ان کو زندگی گزارنے کے بنیادی حق بھی حاصل نہیں ہے، میری پوری قوم کو جو تم نے غلام بنایا ہے اس کا جواب کون دے گا؟ فرعون فوراً پینترا بدلا اور اس نے کہا بتاؤ تمہارا پیغام کیا ہے، تمہاری دعوت کیا ہے، کون ہے تمہارا رب؟ ما رب العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما، میرا رب وہ جو سارے آسمان و زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اگر تم یقین رکھو تو اللہ جل شانہ ہی رب ہیں۔ وہ اپنے ارد گرد وزیروں مشیروں کی طرف دیکھ کے کہنے لگا سن رہے ہو اس کی بات، یہ میرے علاوہ کسی کو رب بنائے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی گفتگو جاری رکھیں ربکم ورب آبائکم الاولین، میرا رب وہ تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ اب فرعون تل میں لایا اور کہنے لگا یہ رسول تو اپنی دعوت کو جاری رکھے ہوئے، یہ جو رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام پرواہ کیے بغیر اپنی دعوت جاری رکھیں، فرما رہے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ جتنے سمتیں ہیں وہ سب سمتوں کا رب ہے، اگر تم عقل و شعور رکھو تو اللہ کو پہچان جاؤ۔ اب اس نے کہا فرعون نے اگر میرے سوا تو نے کسی اور کو معبود مانا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، تم اپنی نبوت پر کوئی دلیل پیش کرو۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی فرعون نے کہا تو ہم نے موسیٰ کو پہلے سکھایا ہوا تھا، ان کو معجزات دیے تھے فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، جیسے فرعون نے کہا اچھا تم کوئی دلیل پیش کرو، فَأَلْقَى عَصَاهُ، انہوں نے فوراً اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، وہ ایک کھلا اور واضح اژدہا بن گیا۔ دوسرا معجزہ دکھایا، اپنا ہاتھ بغل میں رکھ کے واپس کیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، وہ ایک ٹارچ کی طرح، ایک نور کے ہالے کی طرح وہ روشن اور چمکدار ہو گیا۔ فرعون نے کہا اپنے آس پاس والوں سے، وزیروں اور مشیروں سے کہ اس کے سارے کرتب دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں ان ھذا لساحر علیم، موسیٰ ایک ماہر جادوگر ہے اور یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے وطن سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے، تمہاری کیا رائے؟ وزیروں نے، مشیروں نے جواب دیا
اس کو اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے، پہلے ہم تیاری کرتے ہیں۔ آپ بھی پوری سلطنت سے جو ہے وہ ہرکارے بھیجیں، منادی لگائیں کہ جہاں جہاں ماہر جادوگر ہے وہ فرعون کے پاس آئے۔ یا تو کبھی کل سحار علیم، سارے ماہر جادوگر آئیں گے، ایک مقررہ وقت پہ جمع ہوں گے، اور پھر لوگوں کو ہم بلائیں گے اور مقابلہ کریں گے۔ لعلنا نتبع السحرہ، اگر ہم غالب آ گئے جادوگر تو پھر ہم جو ہے اپنا راستہ اور اپنے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جادوگر آئے، انہوں نے فرعون سے کہا کہ ہم سے پہلے معاہدہ کرو، لَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، ہمیں کوئی معاوضہ اور بدلہ ملے گا اگر ہم نے تمہیں جیت دلائی؟ فرعون نے کہا نعم انکم اذا لمن المقربین، تم میرے بڑے مقرب ہوگے، تمہیں اعزاز و اکرام اور انعامات سے نوازوں گا۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیش کیجئے جو پیش کرنا چاہتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو انہوں نے اپنے جو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکیں اور ساتھ ایک جملہ کہا، جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، انہوں نے یہ جملہ کہا بعزت فرعون انا لنحن الغالبون، فرعون کی عزت کے نام سے ہم ہی غالب ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام پڑھ کے اپنی لاٹھی پھینکی، تو اس لاٹھی نے ان کے تمام رسیوں اور لاٹھیوں کو کھا گئی، نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو پیش کیا ہے وہ جادو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو پیش کیا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ ماہر جادوگر تھے، وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے پینترا بدلا اور کہا کہ پہلے اس سے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم ان پر ایمان لے آئے، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یہ تمہارا استاد ہے، تم باہم اندر سے ملے ہوئے ہو، تم جان لوگے میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹوں گا، تمہیں سولی لٹکاؤں گا۔ تو جادوگروں نے فوراً پلٹ کے کہا لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس پورے مجمع میں ہم پہلے لوگ ہیں جو تمہارے غرور، تکبر، جاہ و جلال سے ڈرے اور بہکے نہیں ہیں، ہم تمہیں مسترد کر کے موسیٰ کی بات کو مان رہے ہیں، ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد جلد ہی وہ وقت آیا، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ میرے بندوں کو، بنی اسرائیل کو راتوں رات اس جگہ سے لے کے روانہ ہو جائیے، فرعون تمہارا پیچھا کرے گا۔ فرعون نے شہروں میں منادی کی کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بہت چھوٹی سی ٹولی ہے موسیٰ اور اس کے ماننے والے، وانہم لنا لغائظون، اور انہوں نے آج ہمیں غصہ دلایا ہے اور ہماری جاہ و جلال کو اور ہماری پوری سلطنت کو چیلنج کیا، اور ہم سب مل کر ان پر حملہ آور ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کافر کو جب ہم دباتے ہیں اور غرق کرتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، تو پھر ہم اس کو اس کے گھر سے نکالا کرتے ہیں۔ یوں ہی ہم نے پھر فرعون کو اس کے گھر سے نکالا، اس کے چشموں اور باغات سے نکالا، اس کے خزانوں سے نکالا، اس کے محلوں سے نکالا، اور لا کے ہم نے اسے غرق کر دیا دریا میں، اور اس کی ساری سلطنت کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا۔ وہ آیا تھا ان کے پیچھے صبح صبح کے وقت، جب لشکر آمنے سامنے آئے اور ادھر پیچھا ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی قال اصحاب موسیٰ، کہنے لگے ان لمدرکون، ہم پکڑ گئے کہ فرعون کی فوج ہمارے سر پہ آ گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کلا، ہرگز فرعون تم تک نہیں پہنچ سکتا، کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ اس وقت اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہے، سیہدین، میرا اللہ مجھے اسی بہتے ہوئے دریا کے اندر سے راستہ دے گا۔ سو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ فوراً اپنی لاٹھی اس سمندر پہ ماری، اور لاٹھی جب برسی فنفلق، تو وہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ فرماتے کان کل فرق کالطود العظیم، اور پانی اس طرح دیواریں بن کر دونوں طرف سے کھڑا ہو گیا، اور اندر سے خشک راستہ نکل آیا، اور موسیٰ کو ہم نے اسی راستے سے نکالا، اور دوسروں کو، دوسری پارٹی جو فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا، اسی دریا کے درمیان میں جب وہ پیچھا کرتے آیا،
ہم نے اس پر وہ پانی بند کر دیا اور اسے ڈبو دیا، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو نجات دی، اور ثم اغرقنا الاخرین، پیچھے آنے والوں کو وہیں غرق کیا۔ سو کہہ دیجئے ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ان کو قصہ سنائیے ابراہیم کا بھی، کیا دعوت دی اور کیا کوشش اور ہمت عزم والا انسان تھا، اپنے باپ سے اپنی قوم سے جھگڑتا ہے، کہتا ہے ما تعبدون، اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اور فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کے پجاری ہیں اور اسی کے ارد گرد جمگٹا کیے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا هل یسمعونکم، جب تم پکارتے ہو تمہارے بت تمہیں جواب دیتے ہیں کچھ؟ اور ینفعونکم، تمہیں نفع دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ ہماری پکار سنتے ہیں، نہ نفع نہ نقصان، ہم نے تو بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ایسے کرتے تھے، ہم تو انہیں کاپی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تم جس کی بھی عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد، سارے کے سارے دین سے اور عقل سے آ رہی ہو۔ میرا دعویٰ یہ ہے انہم عدو لی، میرا ان سے تعلق معبود ہونے کا نہیں ہے، عدو کا ہے، یہ میرے دشمن ہے۔ میرا تعلق اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سے، اور میرے رب کو جانتے ہو، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا اور اس نے مجھے ہدایت دی، والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے، والذی یمیتنی ثم یحیین، زندگی اور موت میرے اللہ کے اختیار میں، والذی اطمع ان یغفر لی خطیتی یوم الدین، اور مجھے یہ امید ہے میرا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا، قیامت کے دن مجھے رتبے دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ کہتے ہوئے ابراہیم نے دعا کی، اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما، اور اے اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، آنے والے نسلوں میں میرے حق میں ایسی زبانیں پیدا فرما جو میری سچائی کے ترانے جو ہیں وہ جاری رکھیں اور مجھ پر درود و سلام پڑھیں۔ لسانہ صدق، سچی زبانوں پر میرے بلند تذکرے جاری رکھ۔ ہم آج تک ہماری زبانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ آل ابراہیم کا اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک حصہ آج بھی شامل ہے۔ ہم آج پھر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا، میرے باپ کی مغفرت فرما، وہ بہت گمراہ ہے۔ اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم پر یہ بات کھلی کہ میرا والد مشرک ہے اور مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، تو اسی قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے اپنے باپ سے برات کا اعلان کیا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو اٹھائے گا۔ وہ دن آنے والا ہے لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامتی والا اور ایمان والا یقین والا دل لے کے آئے گا اسے ہی اللہ کی طرف سے معافی ملے گی۔ یہ وہ دن ہوگا ازلفت الجنت للمتقین، جنت متقین کے لیے سجائی جائے گی اور جہنم گمراہوں کے لیے بھڑکائی جائے گی۔ اس دن کہا جائے گا کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر؟ وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا اپنا بچاؤ اختیار کرتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، یہ سارے معبود جھوٹے اور یہ سارے مشرک یہ سارے اکٹھے کر کے جہنم میں اوندھے لٹکا دیے جائیں۔ وہ جنود ابلیس اجمعون، ہم کہیں گے یہ ابلیس اپنے لشکروں سمیت جہنم میں لٹکا ہوا۔ قالوا، یہ آپس میں دنیا میں جھگڑتے تھے، اور تاللہ ان کننا، آج اقرار کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں واضح گمراہ تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، ہماری غلطی یہ تھی کہ ہم نے غیروں کو اٹھا کر اللہ رب العالمین کی ذات و صفات میں برابر لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، آج نہ تو سفارش کے لیے کوئی آیا ہے اور نہ کوئی یار دوست مددگار جو آ کے ہمدردی میں ہمیں بچا سکے، کوئی دوست بھی آج کام نہیں آیا۔ کاش دنیا میں ہمارے لیے ایک بار دوبارہ لوٹنا ہو، ہم ایمان لائیں۔
اللہ اس واقعے کو سنا کے بھی کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ان کو قصہ سنائیے قوم نوح کا جس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، انہوں نے کہا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں اللہ کا امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ ما اسألکم علیہ من اجر، اس کار نبوت پر میں تم سے کوئی معاوضہ اور کوئی فیس نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر اور میرا معاوضہ میرے اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ قوم نوح کے سردار اور یہ قوم والے کہنے لگے انؤمن لک، ہم تیری پیروی کریں، ہم تو تیری مجلس میں جب آتے ہیں واتبعک الارذلون، وہاں غریب لوگ، نچلے درجے کے لوگ تیری مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا ما علمی بما کانوا یعملون، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ ان کا کام کیا ہے، وہ کس پیشے اور کس نسل سے وابستہ ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں تو وہ میرے لیے معزز ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب اور ان کے درجے ان کا اللہ بہتر جانتا ہے، کاش تم بھی جان لو۔ اور میں ان مومنوں کو تمہارے کہنے سے اپنی مجلس سے ہٹانے والا نہیں ہوں، میری دعوت تو ہر ایک کے لیے عام ہے۔ ان انا الا نذیر مبین، وہ کہنے لگے لئن لم تنتہی، اگر تو اس دعوت دینے سے باز نہ آیا یا نوح لتکونن من المرجومین، ہم تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ پھر ایک وقت آیا، نوح نے ہمیں پکارا پروردگار میری قوم مجھے جھٹلانے کی حد کر چکی ہے، 1000 سال گزر گئے، 1000 سال۔ ففتح، تب نوح علیہ السلام نے کہا اللہ میرے اور میری قوم کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیجیے، مجھے اور ایمان والوں کو نجات دے دیجیے۔ سو ہم نے نوح کو نجات دی، ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم نے کشتی میں بٹھایا اور باقی سب کو ہم نے ایک بہتے پانی میں غرق کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بھی اللہ اسی لفظ کو دہرا رہے ہیں، ان فی، اس واقعے میں بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ان کو قصہ سنائیے قوم عاد کا جس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی ہود آئے تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، میں نے تم سے معاوضہ اور بدلہ نہیں مانگا۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے۔ کیا تم جہاں بھی بلند ٹیلے اور جگہ دیکھتے ہو وہاں عمارات بنا دیتے ہو، اتنے ماہر ہو؟ وتتخذون مصانع، بڑی بڑی عمارتیں، اور کھڑے ہوئے پہاڑ کو ایک محل سے تم جو ہے وہ بدل دیتے ہو، اتنی مہارت، اتنی کاریگری۔ تم دنیا میں یوں جی رہے ہو جیسے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور اتنے ظالم ہو، اپنے سے کم جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالم اور متشدد اور جابر بن کر اس پہ حملہ آور ہوتے ہو۔ فاتقوا اللہ، ایسا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس اللہ سے ڈرو الذی امدکم، جس نے تمہیں قوت عطا کی ہے، تمہیں خود جانتے ہو تم۔ امدکم، اللہ نے تمہیں مویشی دیے ہیں، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں باغات دی ہیں، تمہیں چشمے دیے ہیں۔ میں ڈرتا ہوں ایک بڑا دن کا عذاب آنے والا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں اتنی نصیحتیں نہ کرو، تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم تمہاری باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، اللہ فرماتے ہیں یہی پہلے لوگوں کی عادتیں تھیں، وہ انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ما نحن بمعذبین، ہمیں کبھی کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے، کون ہے جو ہمیں ہلاکت میں مبتلا کرے گا، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ جب انہوں نے جھٹلانے کی انتہا کی، اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کیا۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ان کو قصہ سنائیے قوم سمود کا جس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے طرف صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے یہ کہا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے، اور تم اطمینان کے ساتھ دنیا کی نعمتوں میں یہاں رہ رہے ہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اپنے باغات اور چشموں میں، اپنی کھیتی اور نخلستانوں میں جن کے خوشے اتنے لدے ہوئے ہیں، تم ان کو دیکھ کر آخرت بھول جاتے ہو، پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو، تو اللہ کو بھی پہچانو۔ فاتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اپنے ان حد سے بڑے ہوئے اور اپنے گمراہ کن سرداروں کی پیروی نہ کرو، میری پیروی کرو۔ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگے جا صالح، ہمیں تو لگتا ہے کہ تجھ پر کسی نے جادو کر دیا، تو بھی ہمارے طرح کا ایک بشر ہے، لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ کون سی نشانی ہو؟ جی یہ پہاڑی پھٹے اور اس کے اندر سے اونٹنی نکلے۔ انہوں نے کہا یہ دیکھیے، اشارہ کیا، اللہ کا حکم ہوا، پہاڑی کے اندر سے اونٹنی نکلی، ہادہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن یہ پانی پینے کی اس کی باری ہے اور ایک دن تمہاری باری ہے، اور اس کو چھونا نہ، قتل نہ کرنا، اللہ کا عذاب آپ پکڑے گا بہت بڑا۔ لیکن برائی کی نیت سے انہوں نے اللہ کی اس معجزانہ اونٹنی کو قتل کیا، پھر شرمندہ بھی ہوئے جب ان پر عذاب آیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہاری طرف اللہ کا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ اور میرا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا جہان میں مردوں کے پاس آتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں اور تم اپنی خواہشات لے کے ایسے گناہ پر آمادہ ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، تم حد سے بڑے ہوئے اور گناہ کے عادی ہو۔ وہ کہنے لگے اے لوط، تو اگر اپنی دعوت دینے سے باز نہ آیا لتکونن من المخرجین، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام نے کہا انی لعملکم من القالین، لوگو یاد رکھو میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور میں تمہارے ایک ایک عمل سے نفرت کرتا ہوں، میرا اور تمہارا کوئی رشتہ اور کوئی ناتا نہیں ہے اگر تم منکر ہو اور گناہ کے عادی ہو۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے دعا کی رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے اللہ مجھے اور میرے ماننے والوں کو ان کی حرکتوں سے نجات دے دے۔ سو ہم نے لوط کو نجات دی، ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ ان کی بوڑھی جو تھی بیوی بڑھیا، وہ ان ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگی۔ ہم نے ان سب بستی کو پیس ڈالا اور تباہ و برباد کیا، ان پر پتھروں کی بارش کی اور بدترین بارش تھی جو اس قوم پر آئی۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ ایکا والوں نے ایک بستی کا نام ہے، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کی طرف شعیب علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا الا تتقون، اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو۔ انہوں نے بھی کہا میں اس دعوت پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ میرا اجر میرے اللہ کے ذمے ہے۔ یہ تاجر پیشہ لوگ تھے، تجارت تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اوف الکیل، پورا پورا ناپ دو، لوگوں کو کم کر کے نہ دو۔ زنو بالقسطاس المستقیم، ترازو کو سیدھا رکھو۔ لا تبخسوا الناس اشیاء، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، زمین میں فساد کی بنیاد نہ رکھو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس ذات سے، اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے آنے والی نسلوں، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ انہوں نے بھی شعیب کو یہی کہا جائیے انما انت من المسحرین، ہمیں تو لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا، تو بھی ہمارے طرح کا ایک بشر ہے، ہم تجھے جھوٹا تصور کرتے ہیں، بلکہ عذاب کو سیدھا مانگا اسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، آسمان کا ٹکڑا برسا دے ہم پر اگر تو اپنے آپ کو اللہ کا سچا رسول کہتا ہے۔ ان کا ربی اعلم بما تعملون، دیکھو میرا رب تمہاری ایک ایک عمل کو جان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر شعیب کو بچایا، نجات دی۔ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان پر ایک عذاب سائبان بن کے ان کی پوری بستی پہ چھا گیا، اور یہ ایک بہت بڑے دن کا ایک زبردست عذاب آیا اور قوم کا کوئی فرد بچ نہ پایا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ پہلے قوموں کے قصے سنا کے اللہ جل شانہ اسے مکہ والوں پر، امت مسلمہ پر لا کے سیدھا بات قرآن مجید، انہ لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین اولم یکن لهم آیۃ
ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، تم جانتے ہو کہ یہ کلام کیا ہے؟ تنزیل رب العالمین، تمہارے رب کا نازل کردہ بہترین حکم نامہ ہے، اور کوئی اسے بنانے والا، کوئی گھڑنے والا نہیں، اسے روح الامین لے کے آئے ہیں، یہ سیدھا علی قلبک، اللہ جل شانہ کی طرف سے جبریل امین کے واسطے سے آپ کے قلب اطہر پر اتارا گیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے آپ پوری کائنات کو باخبر کیجئے۔ یہ واضح شستہ عربی زبان میں ہے، اور اس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل بڑی تعداد میں اس کلام پر یقین رکھتے ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو دین حق کو مان کر اس پر عمل کر چکے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اگر ہم یہ کتاب کسی اور قوم پر نازل کرتے، وہ پڑھتے، وہ اس پر ایمان نہ لاتے، ہم نے براہ راست تم سے عربی زبان میں خطاب کیا ہے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، مجرم کے جو لوگ ہیں اور جو انکار کرنے والے ہیں، ہم نے ان کی گمراہی کے لیے اتنا ہی کافی رکھا ہے، وہ اس قرآن کو انکار کرتے ہیں تو پورے دین سے جاتے ہیں۔ لا یؤمنون بہ، وہ اس پر کبھی بھی ایمان نہ لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، جو ان کے پاس اچانک آئے گا اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ پھر یہ کہیں گے حل نحن منظرون، ہمیں کوئی مہلت مل سکتی ہے، ہم واپس دنیا میں جائیں اور اس کتاب ہدایت پر عمل لے کر کے آئیں؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو یہ ہمارے عذاب پہ جلدی طلب کرتے تھے، بھلا بتاؤ اگر ہم انہیں دنیا میں کئی سال اور بھی زندہ رکھیں، لیکن پھر بھی وہ پکڑ، وہ وعدہ جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ تو آ کے رہے گا۔ ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، جو عیش و عشرت کا سامان، جو مال و دولت، جو مال و زر یہ کمایا، یہ انہیں عذاب سے بچا نہیں سکتا، نہ ان کو بچا پایا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، نہ پہلی قوموں کو اور بستیوں کو اس نے بچایا جس کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے، اسی طرح کی نصیحتیں لے کے آئے تھے۔ وما کننا ظالمین، ہم ایسے ظالم نہیں ہیں کہ کسی بستی کو پیغام دیے بغیر، رسول بھیجے بغیر، نصیحت کیے بغیر کسی بستی کو اٹھائیں اور ہلاک کر دیں، نہیں، ہم پہلے رسول بھیجتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، ہم انہیں موقع دیتے ہیں، ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، عمل کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت دیتے ہیں، جب وہ جھٹلانے کی حد کو پہنچتے ہیں ہم پھر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں۔ وما تنزلت به الشیاطین، اس قرآن کو یہ کوئی کسی اور کا کلام نہیں ہے، اسے شیاطین نہیں اٹھا کے لے آئے۔ وما ینبغی لہم، اور نہ کسی کی مجال ہے کہ وہ اس جیسا کوئی کلام لے کے آئیں، نہ اس کی ہمت اور استطاعت رکھتے ہیں۔ دنیا کے تمام شیاطین تو اس کے روکنے سے، اس کے سننے سے بھی روک دیے گئے ہیں۔ سو اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ سمجھیے، اور ورنہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں اور ذات و صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا، وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پائے گا۔ سو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوت کی، اپنی پوری قوم کو بلایا، اور سارے کی ساری قوم کو اللہ کی طرف بلایا کہ تمہاری پہلی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بطون قریش تھے، قریش کی جتنی نسلیں اور جتنے آگے ان کے قبیلے تھے، سب کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کیا، دعوتیں عام دی، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، آپ کا کام دعوت دینا ہے، آپ اپنی بات کو پورے طریقے سے پہنچا چکے، اور جو مومن پیروی کریں گے آپ ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کھول دیں، اور جو اس کی نافرمانی کریں گے، اس کا انکار کریں گے، آپ دعوت اچھی طرح دینے کے بعد انہیں کہہ دیجئے انی بریء مما تعملون، میں تمہارے عمل سے بری ہوں، تم میرے عمل سے بری ہو۔ اور اے پیغمبر کھل کے جیئے، سر اٹھا کے جیئے، فتوکل علی العزیز الرحیم، اسی اللہ پر بھروسہ کیجئے، العزیز الرحیم، جو غالب اور مہربان ہے۔ اس اللہ کی نگاہ میں آپ ہر وقت موجود ہے، اور کیا محبت بھرا انداز ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ بڑی محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جب آپ اپنے رب کی عبادت کے لیے متوجہ ہو کر، یکسو ہو کر، پورے اخلاص کے ساتھ قیام کرتے ہیں، اللہ بڑی محبت سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب نماز پڑھنے والوں کی صفوں میں آپ چل رہے ہوتے ہیں، ان کی صفیں سیدھی کروا رہے ہوتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ آپ کو محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی سننے والے اور جاننے والے۔ اللہ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل، کیا تم نے میرے پیغمبر کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ شاعر ہے، اس پر کوئی جنات نازل ہوتے ہیں، اس کو کوئی اور آ کے کلام سناتے ہیں؟ او ہو هل انبئکم، میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ آتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے شخص پر، ہر گناہگار پر، ہر ساحر پر، جادوگر پر، ان کا شیطانوں سے تعلق ہوتا ہے، وہ ان کی باتیں چوراتے ہیں، وہ جھوٹ ملاتے ہیں۔ میرا پیغمبر ساحر، دیوانہ اور کاہن نہیں ہے، نجوم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ شاعری سے اس کا تعلق ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، رہے یہ شاعر لوگ جن کی ساری زندگی مجازی عشق میں گزرتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہیں، تو یہ تو بے راہ رو لوگ ہوتے ہیں، یہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ علم ترى، یہ جو ایمان پہلے جو مکہ میں شاعروں کی جو فہرست تھی اور ان کی جو مزاج تھے، اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ علم ترى انہم، تم نے دیکھا نہیں، یہ وادی وادی بھٹک رہے ہوتے ہیں اور شاعرانہ طور پہ ایسے تخیل پیش کرتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں، انہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ شاعری کی اجازت ہے، شاعری کر سکتے ہیں، لیکن کس شرط کے ساتھ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا۔ شاعری میں کوئی حرج نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ شاعر تھے، چاروں خلفاء کے دیوان ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دیوان ہے، حضرت حسان شاعر تھے، حضرت کعب بن مالک شاعر تھے، حضرت خنسا شاعرہ تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اشعار ہیں۔ اس شرط کے ساتھ ایمان، اعمال صالحہ، ذکر الہی، اس میں فرق نہ آئے، اور ان کی شاعری ہمیشہ وانتصروا من بعد ما ظلموا، مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ اپنی شاعری میں انہوں نے دین کو بیان کیا ہے اور جہادی ترانے لکھے ہیں، مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی شاعری جو اللہ کے لیے ہو، جس میں مقصد کی بات ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شعراء کی شاعری پسند کی ہے، اور ایک صحابی تھے، ان سے سنا کرتے تھے، انہیں بہت سارے شاعروں کا کلام یاد تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سفر میں سنا کرتے تھے، لیکن اس شرط کے ساتھ، شعر و شاعری کو پڑھنا یا اشعار کہنا برا نہیں ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ کہ ایمان میں کمی نہ ہو، اللہ پر ایمان پورا ہو، اعمال صالحہ میں کمی نہ ہو، دین کے اعمال، اذکار، قرآن، اس کی تلاوت، یعنی وہ مصروفیت انہیں دین سے اور اعمال صالحہ سے دور نہ کرے، اور اپنی شاعری سے ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیں۔ پھر اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو اجر دیتے ہیں، ورنہ جو ظالم ہیں، جو مشرک ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا، أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کس پلٹنے کی جگہ میں وہ پلٹائے جا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق دے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے اور مضامین ہیں، وہ ذرا تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم سب کو پیغمبروں کی جتنی دعوت ہم تک پہنچی ہے اور جو اللہ کے نیک بندوں کی صفات ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما، رمضان کی برکات نصیب فرما، قرآن مجید کے حق ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ سورہ فرقان میں جو منظرنامہ بیان ہوا ہے، اے اللہ ہم سب اس سے رجوع کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اپنی ذات کے سامنے شرمندگی سے بچا لیجئے۔ قرآن مجید کا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ قرآن مجید پر تدبر، تفکر، فہم، عمل کرنا، صحیح تلاوت کرنا اور قرآن مجید کے تمام آداب کو ملحوظ رکھنے والا بنائیے۔
ہماری نسلوں کو قرآن سے وابستہ فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے بچا لیجیے، پکڑ سے بچا لیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اعزاء کو، ہمارے جتنے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، ان کے آنے کو، ماؤں بہنوں کے بیٹھنے کو، مشقت کے ساتھ آنے کو، اس قربانی کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما کر فہم قرآن کے دروازے کھول دے اللہ، رحمتوں کے دروازے کھول دے، مغفرت کے دروازے کھول دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔